بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ آج ایک ایسے موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے کہ جس پر لکھنے کے لیے جب قلم تھاما تو دماغ میں بے پناہ سوچوں کا انبار سا لگ گیا۔ عزیز سامعین، جب لفظ بیٹی ادا کیا جاتا ہے تو دماغ کے کسی کونے میں کہیں وہ دور یاد آ جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسا سوچتے ہی روح کانپ اٹھتی ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ لیکن سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ دی جائے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آج بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا تو اسے بیٹے جتنا مقام بھی تو نہیں دیا جاتا۔ توجہ طلب بات تو یہ ہے کہ آج بھی بیشتر دیہاتی علاقوں میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جو رتبہ دیا اسے رحمت کہا۔ اسی رحمت کو زحمت کہا جاتا ہے۔ منت میں بیٹا مانگتے تھے، منت میں بیٹا مانگتے تھے، بڑھاپے میں سنبھالا بیٹی نے۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ ایک دفعہ باپ اور بیٹی لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ والد بیٹے کا دل رکھنے کے لیے جان بوجھ کر ہار رہا تھا۔ بیٹا جیت کی سرشاری میں خوش تھا، نعرے مار رہا تھا۔ 7 برس کی بیٹی بینچ پر بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ابو کی ہار نہ سہ پائی، دوڑ کر آئی، بیٹی باپ سے لپٹی، رو کر بولی، ابو میرے ساتھ بھی کھیلیں، آپ کو جتوانے کی خاطر میں ہاروں گی۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی عورت کو گوشت کا لوتھڑا پھر ایک موقع ہی تو سمجھا جاتا ہے، ورنہ وہ پھول سی زینب بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ کیا اس معصوم کی عزت سے کھیلتے یا اسے موت کے منہ میں بھیجتے ہوئے اس ظالم کو اس ننھی کلی پر ذرا رحم نہ آیا ہوگا؟ یہاں میرے مخاطب صرف وہ لوگ ہی نہیں جو بیٹیوں کو زحمت سمجھتے ہیں، بلکہ وہ بیٹیاں بھی ہیں جو رحمت کی بجائے زحمت بنتی ہیں اور اپنی وجہ سے اپنے پیچھے 10 لڑکیوں کی عزت کا حق چھین لیتی ہیں۔ بیٹی ہونے کا حق ہے کہ باپ اور بھائی کی عزت کی حفاظت کی جائے، اور اگر ایک بیٹی باپ کی عزت کی محافظ نہیں بن سکتی تو معذرت کے ساتھ وہ رحمت ہرگز بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اور ایسا ہی ہے کہ کہیں قصور والدین کا ہے تو کہیں قصوروار بیٹیاں بھی ہیں۔ لیکن عزیز سامعین، ہمارے نبی نے جب بیٹیوں کی پرورش کے بدلے جنت میں اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے تو مجھے وہ لوگ اسلام سے بہت دور نظر آتے ہیں جو اس رحمت کو زحمت سمجھتے ہیں اور جو اس رحمت کے حصول پر رب کا شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ انہیں بیٹوں کے برابر کا حق نہیں دیتے۔ یہاں میرا مقصد موازنہ کرنا نہیں، لیکن جس کے حقدار بیٹے ہیں اسی پیار کی حقدار بیٹیاں بھی ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹتی ہیں۔ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ میری دعا ہے کہ بیٹیوں کو بیٹی ہی سمجھا جائے اور انہیں اسلام کے دیے گئے مقام اور حقوق کو سمجھتے ہوئے انہیں اپنی محبت کا حقدار سمجھا جائے۔ آمین۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔